إن الله كان عليكم رقيبا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود اے ایمان والو اپنے عہد اور پیمان پورے کرو احلت لکم بہیمۃ الانعام حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے مویشی الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم بجز ان کے جن کا حکم تم کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے ناجائز کرتے ہوئے شکار کو حالت احرام میں ان اللہ یحکم ما یرید بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، عقود عقد کی جمع ہے جس کے معنی گرہ لگانے کے ہیں۔ اس کا استعمال کسی چیز میں گرہ لگانے کے لیے بھی ہوتا ہے اور پختہ عہد اور پیمان کرنے پر بھی۔ یہاں اس سے مراد احکام الہی جن کا اللہ نے انسانوں کو عاقل اور بالغ ٹھہرایا ہے، اور عہد اور پیمان کرنے پر معاملات بھی ہیں جو انسان آپس میں کرتے ہیں، دونوں کا کرنا ضروری ہے۔ بہیمہ چوپائے 4 ٹانگوں والے کو کہا جاتا ہے، اس کا مادہ بہم ابہام ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی گفتگو میں ابہام ہے، اس لیے ان کو بہیمہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے چال میں نرمی ہوتی ہے۔ اور بہیمۃ الانعام نر اور مادہ مل کر 8 قسمیں ہیں جن کی وضاحت آیت 143 میں آئے گی۔ جو جانور وحشی کہلاتے ہیں مثلا ہرن، نیل گائے وغیرہ جن کا عموماً شکار کیا جاتا ہے، یہ بھی حلال ہیں۔ حالت احرام میں ان دیگر پرندوں کا شکار ممنوع ہے۔ سنت نے بیان کردہ اصول کی روح سے جو جانور ذو ناب اور جو پرندے ذو مخلب نہیں ہیں وہ سب حلال ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں تفصیل گزر چکی ہے۔ ذو ناب کا مطلب ہے وہ جانور جو اپنی کچلی کے دان سے اپنا شکار پکڑتا ہے اور چیرتا ہو، مثلا شیر، چیتا، کتا، بھیڑیا وغیرہ، اور وہ پرندے جو اپنے پنجے سے اپنا شکار پکڑتا ہو، مثلا شکرا، باز، شاہین، عقاب، یہ حرام ہیں۔ اس سے حکم وسیع ہو جاتا ہے اور وہ سب چرندہ جانور اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں جو مویشی کی نوعیت کے ہوں، یعنی جو کچلیاں نہ رکھتے ہوں، حیوانی غذا کے بجائے نباتاتی غذا کھاتے ہوں، اور دوسری حیوانی خصوصیات میں انعام عرب سے مماثلت رکھتے ہیں۔ اور اس سے اشارتاً یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ چوپائے جو مویشیوں کے برعکس کچلیاں رکھتے ہوں اور دوسرے جانوروں کو مار کر کھاتے ہوں، حلال نہیں ہیں۔ اسی اشارے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر کے حدیث میں صاف حکم دے دیا کہ درندے حرام ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پرندوں کو بھی حرام قرار دیا ہے جن کے پنجے ہوتے ہیں اور جو دوسرے جانوروں کا شکار کر کے کھاتے ہیں یا مردار خور ہوتے ہیں۔ احرام اس فقیرانہ لباس کو کہتے ہیں جو زیارت کعبہ کے لیے پہنا جاتا ہے۔ کعبہ کے گرد کئی منزل کے فاصلہ پر ایک حد مقرر کر دی گئی ہے جس سے آگے بڑھنے کی کسی زائر کو اجازت نہیں جب تک کہ وہ اپنا معمولی لباس اتار کر احرام کا لباس نہ پہن لے۔ اس لباس میں صرف ایک تہمت ہوتا ہے، ایک چادر جو اوپر سے اوڑھی جاتی ہے۔ اسے احرام اس لیے کہتے ہیں کہ اسے باندھنے کے بعد آدمی پر بہت سی وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو معمولی حالات میں حلال ہیں، مثلا حجامت، خوشبو کا استعمال، ہر قسم کی زینت و آرائش اور قضاء شہوت وغیرہ۔ انہی پابندیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی جاندار کو ہلاک نہ کیا جائے، نہ شکار کیا جائے، نہ کسی کو شکار کا پتہ دیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی حاکم مطلق ہے، اسے پورا اختیار ہے کہ جو چاہے حکم دے، بندوں کو اس کے احکام میں چون چرا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اگرچہ اس کے تمام احکامات حکمت اور مصلحت پر مبنی ہیں، لیکن بندہ مسلم اس کے حکم کی اطاعت اس حیثیت سے نہیں کرتا کہ وہ اسے مناسب پاتا ہے یا مبنی پر مصلحت سمجھتا ہے، بلکہ صرف اس بنا پر کرتا ہے کہ یہ مالک کا حکم ہے۔ جو چیز اس نے حرام کر دی ہے وہ صرف اس لیے حرام ہے کہ اس نے حرام کی ہے، اور اسی طرح جو اس نے حلال کر دی ہے وہ بھی کسی دوسری بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اس بنیاد پر حلال ہے کہ جو خدا نے ان ساری چیزوں کا مالک ہے وہ اپنے غلاموں کو اس چیز کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ لہذا قرآن پورے زور کے ساتھ یہ اصول قائم کرتا ہے
کہ اشیاء کی حرمت و حلت کے لیے مالک کی اجازت اور عدم اجازت کے سوا کسی اور بنیاد کی قطعاً ضرورت نہیں، اور اسی طرح بندے کے لیے کسی کام کے جائز ہونے یا نہ ہونے کا مدار بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ خدا جس کو جائز رکھے وہ جائز ہے اور جسے ناجائز قرار دے وہ ناجائز ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ، شعائر الہی کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ محترم مہینوں کی، ولا الہدی، اور نہ قربانیوں کی، ولا القلائد، اور نہ پٹے بندھے ہوئے نیاز کے جانوروں کی، ولا آمین البیت الحرام، نہ بیت اللہ کے عازمین کی، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طالب بن کر نکلتے ہیں، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ، فَاصْطَادُوا، تو شکار کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ، اور کسی قوم کی دشمنی، أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور کسی قوم کی دشمنی کہ اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے، تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حدود سے تجاوز کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم نیکی و تقوی میں تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت پاداش والا ہے۔ عزیز بہن بھائیوں اور دوستوں، ہر وہ چیز جو کسی مسلک یا عقیدے یا طرز فکر و عمل یا کسی نظام کی نمائندگی کرتی ہو وہ اس کا شعار کہلائے گی، کیونکہ وہ اس کے لیے علامت یا نشانی کا کام دیتی ہے۔ سرکاری جھنڈے، فوج اور پولیس وغیرہ کے یونیفارم، سکے، نوٹ اور اسٹیمپ حکومتوں کے شاعر ہیں، اور وہ اپنے محکوموں سے بلکہ جن پر ان کا زور چلے سب سے ان کے احترام کا مطالبہ کرتی ہیں۔ گرجا اور قربان گاہ اور صلیب مسیحیت کے شاعر ہیں، چوٹی اور زنار اور مندر برہمنیت کے شاعر ہیں، کیس اور کڑا اور کرپان وغیرہ سکھ مذہب کے شاعر ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی نظام کے شاعر میں سے کسی شعار کی توہین کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دراصل اس نظام کے خلاف دشمنی رکھتا ہے، اور اگر وہ توہین کرنے والا خود اسی نظام سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا یہ فعل اپنے نظام سے بغاوت کا ہم معانی ہے۔ شاعر اللہ سے مراد وہ تمام علامات یا نشانیاں ہیں جو شرک اور کفر اور دہریت کے بالمقابل خالص خدا پرستی کے مسلک کی نمائندگی کرتی ہوں۔ ایسی علامات جہاں جس مسلک اور جس نظام میں بھی پائی جائیں مسلمان ان کے احترام پر مامور ہیں، بشرطے کہ ان کا نفسیاتی پس منظر خالص خدا پرستانہ ہو، کسی مشرکانہ کافرانہ تخیل کی آلودگی سے انہیں ناپاک نہ کر دیا گیا ہو۔ کوئی شخص خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر اپنے عقیدہ اور عمل میں خدا واحد کی بندگی اور عبادت کا کوئی جز رکھتا ہے تو اس جز کی حد تک مسلمان اسے موافقت کریں گے اور ان شاعر کا بھی پورا احترام کریں گے جو اس کے مذہب میں خالص خدا پرستی کی علامت ہوں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھنا چاہیے کہ شاعر اللہ کے احترام کا یہ حکم اس زمانہ میں دیا گیا تھا جبکہ مسلمانوں اور مشرکین عرب کے درمیان جنگ برپا تھی۔ مکہ پر مشرکین قابض تھے، عرب کے ہر حصے سے مشرک قبائل کے لوگ حج اور زیارت کے لیے کعبہ کی طرف جاتے تھے اور بہت سے قبیلوں کے راستے مسلمانوں کی زد میں تھے۔ اس وقت حکم دیا گیا کہ یہ لوگ مشرک ہی صحیح، تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ہی صحیح، مگر جب یہ خدا کے گھر کی طرف جاتے ہیں تو انہیں نہ چھیڑو، حج کے مہینوں میں ان پر حملہ نہ کرو، خدا کے دربار میں نظر کرنے کے لیے جانور یہ لیے جا رہے ہوں ان پر ہاتھ نہ ڈالو، کیونکہ ان کے بگڑے ہوئے مذہب میں خدا پرستی کا جتنا حصہ باقی ہے وہ بجائے خود احترام کا مستحق ہے نہ کہ بے احترامی کا۔
شاعر اللہ کے احترام کا عام حکم دینے کے بعد چند شاعر کا نام لے کر ان کے احترام کا خاص طور پر حکم دیا گیا، کیونکہ اس وقت جنگی حالات کی وجہ سے یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ جنگ کے جوش میں کہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی توہین نہ ہو جائے۔ ان چند شاعر کو نام بنام بیان کرنے سے مقصود نہیں ہے کہ صرف یہی احترام کے مستحق ہیں۔ احرام بھی من جملہ شاعر اللہ ہے، اور اس کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کو توڑنا اس کی بے حرمتی کرنا، اس لیے شاعر اللہ ہی کے سلسلہ میں اس کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے کہ جب تک تم احرام بند ہو، شکار کرنا خدا پرستی کے شاعر میں سے ایک شاعر کی توہین کرنا ہے۔ البتہ جب شرعی قاعدہ کے مطابق احرام کی حد ختم ہو جائے تو شکار کرنے کی اجازت ہے۔ چونکہ کفار نے اس وقت مسلمانوں کو کعبہ کی زیارت سے روک دیا تھا اور عرب کے قدیم دستور کے خلاف حج تک سے مسلمان محروم کر دیے گئے تھے، اس لیے مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جن کافر قبیلوں کے راستے اسلامی مقبوضات کے قریب سے گزرتے ہیں ان کو ہم بھی حج سے روک دیں اور زمانہ حج میں ان کے قافلوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیں۔ مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر انہیں اس ارادہ سے باز رکھا۔ اس آیت مبارکہ میں پوری انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتے ہیں کہ تعاون نیکی اور تقوی میں ہونا چاہیے، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ہرگز تعاون نہ کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔